السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ عظیم الشان تاریخی اور تاریخ ساز ختم نبوت کانفرنس، اس کے انعقاد پر عزیزان محترم مولانا محمد اسامہ صاحب، مولانا محمد حذیفہ صاحب اور مکی مسجد کے وہ تمام احباب، دوست اور ہمارے علاقے کے وہ تمام کے تمام قابل عزت تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، جن سب نے ان حضرات کی سرپرستی فرمائی اور کم و بیش گزشتہ ایک مہینے سے اپنی اپنی مساجد سے، اپنے اپنے حلقوں سے اس بات کی آواز کو لوگوں کے بیچ میں لگایا کہ اس کانفرنس میں شرکت بھی کرنی ہے اور اس کو کامیاب بنانا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، میں تو اس علاقے کے جتنے حضرات ہیں ان سب کی طرف سے ایک میزبانی کے طور پہ چند کلمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے مہمانان ذی وقار، شاہین ختم نبوت، استاذ الاساتذہ حضرت اقدس حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ کریم ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا صاحبزادہ محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات علماء کرام انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے آپ کے سامنے اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے علم کے موتی بکھیریں گے۔ میں نے بطور تشکر کے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کل کے جمعے میں بھی یہی باتیں آپ کے سامنے دو تین عرض کی تھی۔ سب سے پہلے اس مسجد کے دائیں بائیں دکاندار حضرات، پلازوں کے صدر سیکریٹری حضرات، آپ تمام حضرات کو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے آقا دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، آقا علیہ السلام کی وفاداری کے لیے آپ حضرات نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی قیمت دنیا میں نہیں مل سکتی، اللہ عطا فرمائے۔ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، اور میرے عزیزوں اور دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کریم اپنی توحید کے حوالے سے اور اپنے حبیب کی ذات کی عزت و ناموس کے حوالے سے بہت حساس اور غیرت مند ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہمارے ان کاموں کے کرنے سے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکے کے رہنے والوں نے،
مکے کے رہنے والوں میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. ان لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق سے انکار کیا. یہ سمجھے کہ شاید ہمارے انکار کرنے کی وجہ سے کام رک جائے گا. اللہ کریم نے حبشے سے بلال کو بھیجا، روم سے صہیب کو بھیجا، فارس سے سلمان کو بھیجا. اللہ کریم جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے. وہ کسی قریب والے کا، دور والے کا محتاج نہیں ہے. وہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے درختوں کو زبان عطا کرتا ہے، پتوں کو زبان عطا کرتا ہے، پتھروں کو زبان عطا کرتا ہے، حیوانات کو زبان عطا کرتا ہے کہ وہ کلام کرتے ہیں اور سرکار کی عزت و ناموس کی گواہی پیش کرتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام اپنوں نے، عزیزوں نے، بھائیوں نے ناقدری کی، چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. یہ نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پڑپوتا اور مستقبل کا خود نبی. تاریخ کا وہ ستم ہے کہ بکتے بکاتے بازار مصر میں پہنچتے ہیں، ان کے دام لگ رہے ہیں، اور وہیں پر ایک عورت، غریب عورت جو چرخہ چلاتی ہے، چھوٹی چھوٹی دھاگے کی اٹیاں اور گٹیاں بناتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے بازار مصر میں دام لگ رہے ہیں. وہ سر پہ دھاگا اٹھائے چلی جاتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کسی نے پوچھا کہ بی بی کہاں جاتی ہو؟ کہنے لگی کہ پتہ چلا ہے کہ بازار مصر میں جناب یوسف کے دام لگ رہے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ اس کی قیمت جانتی ہو کتنی ہے؟ اس کی قیمت تو جوہر شناسوں نے قیمت طے کی ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے، دوسرے میں سونے کے برابر تولا جائے. تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہنے لگی جانتی تو ہوں کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے، مگر کل بارگاہ خداوندی میں کہہ تو سکوں گی کہ مولا جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے تیرے محبوب کی خریداروں میں میرا شمار ہو گیا تھا. میرے اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، گو کہ یہ آقا علیہ السلام کے دروازے کی گدائی اور چوکیداری کے لیے کوئی حیثیت اور درجہ نہیں رکھتا، مگر یہ چھوٹی سی کوشش، یہ چھوٹی سی کاوش، یہ علماء کرام کی محنت، یہ ناتخواں حضرات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے ایک چوکیداری کرنے کا منصب پورا کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میرے عزیزوں اور دوستوں پروردگار اگر نظر کرم فرما لے، ہمارے اور آپ کے سارے زندگی کے کام سنور جائیں گے. ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ کانفرنس ہو رہی ہے، آج یہاں پر ہے، 20 دن کے بعد وہاں پر ہے، 25 دن کے بعد وہاں پر ہے. یہ اسی عنوان پر، اسی موضوع پر، اسی ایک عنوان پر، ایک موضوع پر اتنی کانفرنسیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یقین مانیں واللہ واللہ پوری ذمہ داری سے، ذمہ داری سٹیج پر، ذمہ دار شخصیات کے سامنے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس محاذ پر یہ علماء کرام، آپ مسلمانان اہل سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آقا علیہ السلام کے دروازے کے چوکیدار، اگر ہم پہرے داری کا یہ فریضہ انجام نہ دیں، یقین مانے میری اور آپ کی نسلوں کا کچھ نہیں پتا کہ یہ سرکار کے وفادار رہیں گے کہ غدار بن جائیں گے. گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا متحرک میڈیا ہے ان کا، کتنا متحرک نیٹ ورک ہے ان کا، جو نسلوں کی نسلوں کو، خاندانوں کے خاندانوں کو مذہب تبدیل کروا دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروا دیتے. ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، نہیں یار وہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں، وہ تو کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کسی سے لڑائی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، یہ خامخواہ کے لیے مولوی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. دیکھو جی ان کی ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، تمام کام کرتے ہیں. ان کا کون سا کام ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے؟ یہ مولوی ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، مسیلمہ ایک شخص ہے جس کا نام تھا مسیلمہ، اور آج اسے یاد کرتے ہیں مسیلمہ کذاب کے نام سے۔ کذاب کا معنی بے انتہا جھوٹا، اور یہ کذاب کا لقب اسے دنیا کے کسی فرد نے نہیں دیا تھا، آقا دو جہاں سرور سروراں صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسے لقب عطا فرمایا۔ یہ کذاب ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی بیت الخلا میں مرتا ہے، نہ مرتا وہاں پر، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا، غلاف کعبہ اس کے ہاتھ میں ہوتا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا خر اس کے سواری پہ ہوتا، جناب موسیٰ کا عصا اس کے ہاتھ میں ہوتا، اور یہ پھر بھی مرتا تو خدا کی قسم یہ جہنمی تھا، یہ لعنتی تھا، یہ کذاب تھا، کذاب ہے، کذاب رہے گا، اس کے ماننے والے کذاب رہیں گے۔ آج ہم میں اور آپ سب کے اندر آقا علیہ السلام کے جو عشق و محبت کی شمع روشن ہے، اللہ کریم ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے بھرپور فرمائے، جنہوں نے رات اور دن کی پرواہ کیے بغیر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی یہ شمع میرے اور آپ کے قلب میں روشن کی۔ اللہ اس کو تعصب قیامت روشن رکھے، پائندہ اور تابندہ رکھے۔ ہم لوگ جامعہ شریفیہ میں جب پڑھ رہے تھے، دور حدیث کا سال 1993 میں دارالعلوم دیوبند سے، ہندوستان سے دو عظیم شخصیات تشریف لائیں، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد سالم قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور امیر المؤمنین فی الحدیث، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ فی الارض، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے علامہ سید انصر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ جامعہ کے صحن میں طلباء کا مجمع تھا، اساتذہ کا مجمع تھا۔ حضرت اقدس علامہ انصر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان کو واز کے لیے فرمایا گیا۔ حضرت واز فرما رہے تھے، علم کے، حکمت کے، دانائی کے موتی تھے جو آپ کی زبان سے جاری تھے۔ وہیں پر بات کرتے کرتے اپنے والد محترم کا تذکرہ فرمایا کہ والد محترم اللہ کریم کی طرف سے امتحان تھا، اور امتحان کے طور پر ان کو بواسیر کی بیماری، اور بواسیر بھی خونی بواسیر، اور اس دور کے اندر تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے یہ علماء کرام، یہ ختم نبوت کے شاہین و مجاہدین جو اس تمام کی تمام تاریخ کے نگران و نگہبان بن کر، چوکیدار بن کر نئی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم میں، کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ تاریخ بر صغیر کا عظیم مقدمہ بہاولپور، جہاں سے اس فتنے کے دبانے کا اور فتنے کے پکڑنے کی پہلی بنیاد چلی، اللہ نے ایک عورت کو قبول فرمایا، ایک خاتون کو اللہ نے قبول کیا۔ مقدمہ ہے مقدمہ بہاولپور۔ کہاں ہندوستان، کہاں بہاولپور، گرم علاقہ، گرمی کا موسم ہے، اور مریض کون؟ بواسیر کا مریض ہے۔ علامہ انصر شاہ فرماتے ہم چھوٹے تھے، ریل گاڑی کے اندر آنا تھا سہارنپور سے بہاولپور، ابا جی میں ہمت نہ تھی، طلباء نے ابا جان کی چارپائی پکڑی اور چارپائی پکڑ کر اسٹیشن تک لائے۔ ہم بچے تھے، بیٹے تھے، چھوٹا تھا میں۔ جس وقت میں ابا جان کو ریل گاڑی میں سوار کرنے لگے، ابا جان کی کیفیت کو دیکھا، بیماری کو دیکھا، میں زور زور سے رونے لگا، زور زور سے رونے لگا۔ ابا جان نے کہا بیٹا انصر شاہ روتے کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ مت رو تم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے شاگردوں کے نام کیا ہیں؟ محدث اثر علامہ سید یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المحدثین حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، استاذ الکل فی الکل حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شاگرد ہیں، شاگرد ہیں یہ۔
استاذ محترم کا کیا انداز ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ فرمایا کہ بیٹا انظر شاہ، مت روکو مجھے، باپ اور بیٹے کی محبت کے یہ آنسو بہا کر میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو۔ ارے زندگی بھر پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے تاجروں، میرے دکاندار ساتھیوں، آپ کی مسجد کا جو امام ہے آپ اس کی عزت و تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے جو ایک مرتبہ سرکار کی جو حدیث پڑھ لیتا ہے، نظروں سے گزار لیتا ہے، پروردگار عالم مرتے دم تک اسے کبھی ذہن سے نکلنے نہیں دیتا، مکمل زبانی یاد کرتے۔ چلتی پھرتی لائبریری، کتب خانہ ہے یہ، اللہ کی علامات میں سے ایک نشانی ہے۔ آقا علیہ السلام کی غلامی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ میرا اور آپ کا کام کیا، میرا اور آپ کا علم کیا، فہم کیا، فراست کیا ہے، ہماری قربانی کیا ہے سلسلے میں؟ اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی چیز کرنے کے بعد سوچیں بہت کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو رات اور دن قال اللہ قال رسول کے ترانے گا رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو رات اور دن علم کے موتی بکھیر رہا ہے، جس کے سامنے اللہ کریم نے علم کے ایسے موتی بکھیرے، چہرے پر وہ جلال ہے، جمال ہے، نورانیت ہے کہ محض جن کے چہرے کو دیکھ کر سینکڑوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا تھا، کہ جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے کا یہ چہرہ نورانی ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوگا۔ اپنے صاحبزادے سے فرماتے، ان کے صاحبزادے نے فرمایا، ہم نے کانوں سے سنا طالب علمی کے دور میں، فرمایا کہ بیٹا رو مت، روکو مت، جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے، جس چوکیداری کے لیے جا رہا ہو، اور جو الفاظ فرمائے وہ آج تک میرے کانوں میں موجود ہے، جو ان کے صاحبزادے نے فرمایا کہ بیٹا زندگی بھر پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، لکھتے رہے، لکھاتے رہے، کتابیں لکھی، سب کچھ کیا، اگر اللہ مرنے کے بعد آقا دو جہاں، سرور سروراں، امام الانبیاء، نبی المشرقین والمغربین، صاحب قاب قوسین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پروردگار عالم ان کے دروازے پر، ان کی چوکھٹ پر پہرا دینے والے کتوں میں انور شاہ کا شمار کر لے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ارے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ، ہماری کیا مجال، کیا حیثیت، کیا محنت، کیا کوشش، کیا کاوش، یہ وہ آواز ہے جو اس وقت میں خدا کی قسم دن رات صبح شام ہر وقت لگانے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انداز میں، ہر طریقے سے اس فتنے کو دبانے کی ضرورت ہے، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، علم کے ذریعے، فہم کے ذریعے، فراست کے ذریعے، دیانت کے ذریعے، آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جدید تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے حضرات، قدیم تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے حضرات، ساری باتیں ایک طرف کیجئے، آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں، جما لیں کہ ہم حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دلیل کے بغیر آخری نبی مانتے ہیں۔ کسی چکر میں نہ پڑے، یہ ایسی دلیل ہے جو سامنے والے کو ذلیل کر دیتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کوئی دلیل ہو نہ ہو، ہم کسی دلیل کے بغیر، دیکھیں یار، آپ کو اور مجھ کو کسی نے کہا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، ہم نے کس سے دلیل مانگی تھی؟ کہاں دلیل مانگی؟ کیسی عجیب بات ہے کہ جنم دینے والے ماں باپ، وہ شخص کہتے ہیں یہ تیری ماں، یہ تیرا باپ، ہم دلیل نہیں مانگتے۔ اور اللہ کریم اس ذات کو، جن کی ازواج کو اللہ کہتا ہے کہ تمہاری مائیں ہیں، جن پر جنم دینے والی سینکڑوں مائیں نثار اور قربان، وہ آقا علیہ السلام جن پر جسم، جان، روح، آبا، اجداد سب نثار و قربان، ہم ان کو آخری نبی ماننے کی دلیلوں کے چکر میں پھنس جائیں؟ بالکل نہیں۔ ہم کسی دلیل کے بغیر، کسی لوجک کے بغیر، کسی برہان کے بغیر اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، کہہ دیں بے شک
یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ یہ کانفرنسیں، یہ جلسے، ان اجتماعات کا ہونا، ان تمام چیزوں کا ہونا، یہ ہمارے لیے ایسے ضروری ہے جیسے جسم کے اندر سانس کا ہونا ضروری ہے، رگوں کے اندر خون کا دوڑنا ضروری ہے، ہوا کے اندر آکسیجن کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی آواز کا لگنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے دوستو، میری دعوت و تبلیغ اگر محفوظ ہے ختم نبوت کی برکت سے، جہاد اگر موجود ہے ختم نبوت کی برکت سے، مفتی کا فتویٰ اگر موجود ہے ختم نبوت کی برکت سے، عالم کا علم اگر محفوظ ہے ختم نبوت کی برکت سے، جتنے شعبے محفوظ ہیں، موجود ہیں، سب کے سب ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، عقیدوں کی جڑ اور عقیدوں کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ اسی پر اللہ کریم ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ہمارے تمام عزیزوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، تمام دکاندار حضرات کو، تاجروں کو، علماء کو، مشائخ کو، جنہوں نے جس طور پر بھی اس سلسلے میں تعاون کیا، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔